سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر سے عمان کے سلطان اور برطانیہ کے ولی عہد نے ٹیلی فون پر باہمی تعلقات و تعاون پر بات چیت کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس ابھی تک اپنی بلند ترین یعنی پیک کے مرحلے میں ہے اور اس کا خیال ہے کہ متاثرین کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ دنیا کے متاثرہ لوگوں کی صحت یابی کی تعداد میں اضافہ ملک کے ہیلتھ سسٹم کی کامیابی اور اہلیت کی دلیل ہے۔ دنیا میں ایک دن میں متاثرین کی اعلیٰ ترین تعداد ریکارڈ کی گئی ہے اور لاطینی امریکہ اور یورپ سے بھی بازی لے گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے برادر ملک عمان کے سلطان حیثم بن طارق کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول ہوئی، جس میں دونوں ملکوں کے گہرے برادرانہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل، دونوں برادر قوموں کے مشترکہ مفادات اور نمایاں ترین علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں عید الفطر کی آمد کی قربت کے حوالے سے مبارکباد کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے یونائیٹڈ کنگڈم کے ولی عہد اور پرنس آف ویلز شہزادہ چارلز کی جانب سے بھی ایک ٹیلی فون کال وصول کی، جس میں باہمی دوستانہ تعلقات و تعاون، انہیں فروغ دینے کے شعبوں اور کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ اس حوالے سے UK کے ولی عہد نے اس بحران کے دوران قطر ایئر ویز کے کردار اور دنیا کے بہت سے ملکوں سے برطانوی شہریوں کو ان کے ملک پہنچانے پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان پرائیویٹ کمپنیوں کو جو کورونا وائرس کے اثرات سے متاثر ہو گئی ہیں، مالیاتی اور اقتصادی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی ہدایات پر قطر ڈیولپمنٹ بینک نے اعلان کیا ہے کہ کنسٹرکشن اور تعمیرات کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کو نیشنل گارنٹیز کے پروگرام میں شامل کر دیا گیا ہے کہ وہ اس پروگرام سے مستفید ہو سکتی ہیں۔ کورونا وائرس کے منظر عام پر آنے کے پہلے دن سے ہی صاحب سمو امیر کی طرف سے ہدایات تھیں کہ نجی شعبے کی ان کمپنیوں کی مالیاتی اور اقتصادی لحاظ سے حوصلہ افزائی کی جائے جو کورونا کے اس وبا کے اثرات کی وجہ سے متاثر ہو گئی ہیں، اور ان حوصلہ افزائیوں میں تازہ ترین اقدام یہ ہے کہ نجی شعبہ کی کانٹریکٹنگ اور کنسٹرکشن کی کمپنیاں نیشنل گارنٹیز کے پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں گی، اور قطر ڈیولپمنٹ بینک سرمایہ کاری پر دیے جانے والے فائدے کے تناسب کی 12 ماہ تک کوریج کرے گا۔ تو اس فیصلے کی بنیاد پر اب مکمل طور پر پرائیویٹ کمپنیاں جو اس وائرس کے اثرات کی شکار ہو گئی ہیں، وہ قومی ضمانتوں کے اس پروگرام سے استفادہ کرتے ہوئے سرمایہ حاصل کر سکیں گی، جس سے وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے سکیں گی اور کرائے ادا کر سکیں گی، اور ایک سسٹم کے تحت حکومت پہلے سال کے دوران فائدے کے تناسب کی کوریج کی ذمہ دار ہوگی۔ تو ملک کی طرف سے اٹھایا جانے والا یہ ایک نیا قدم ہے جس کے ذریعے نجی شعبے کی مدد کی جا رہی ہے، اور حکومت چاہتی ہے کہ اس بحران کے دوران ہر طرح سے نجی شعبے کی مدد کی جائے کہ ملک کی معیشت اور ترقی اور ڈیولپمنٹ میں وہ ایک اہم پارٹنر کی حیثیت رکھتا ہے۔
صاحب سمو امیر کی ہدایات پر دنیا کے برادر اور دوست ملکوں کو کورونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طبی امداد روانہ کرنے کے ضمن میں اب قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے امداد کی ایک کھیپ جمہوریہ سربیا پہنچا دی گئی ہے۔ جب یہ طیارہ وہاں پہنچا تو جمہوریہ سربیا کے اول نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ جناب ایفٹسا ڈاچچ، وزیر صحت جناب زلاٹیپور ٹونچار اور سربیا میں قطر کے سفیر شیخ مبارک بن فہد آل ثانی نے اس طیارے کا استقبال کیا۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر افغانستان، شمالی مقدونیہ اور بوسنیا اور ہرزیگوینا کو بھی ہنگامی طبی امداد پہنچا دی گئی ہے۔ اس وبا پر قابو پانے کے لیے ان ملکوں کی کوششوں میں یہ قطر کی ایک مدد ہے۔ قطر نے معاہدہ شمالی اوقیانوس کے اس انیشیٹو کا خیر مقدم کیا ہے کہ کورونا وائرس کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں کی مدد کے لیے انسانی اور بچاؤ کے مواد منتقل کیے جائیں گے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہے کہ وہ نیٹو کے اس انیشیٹو کے ساتھ تعاون کرے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر مثبت اور تعمیری بین الاقوامی کوششوں کی مدد کرتا رہے گا، خاص طور پر کہ اس وقت جبکہ عالمی برادری کو بہت بڑے اور زبردست چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت نے کل رات ایک اخباری کانفرنس کا اہتمام کیا جس میں تازہ ترین صورتحال بتائی گئی۔ کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے والی نیشنل اسٹریٹجک کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا کہ ملک ابھی تک اس وائرس کے پیک ٹائم سے گزر رہا ہے اور اس وائرس کا پھیلاؤ ابھی جاری ہے اور ابھی متاثرین کی تعداد میں اضافہ بھی جاری رہے گا اور اس کے بعد بتدریج کمی آنا شروع ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں اس وائرس کے پھیلنے کی ابتدا سے لے کر اب تک 555 اشخاص کو انتہائی نگہداشت کے شعبے یعنی ICU میں داخل کرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں شفا پانے والوں کی تعداد میں واضح اضافہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ملک میں صحت کا نظام اور ہیلتھ سسٹم کامیاب ہے۔ اب تک 6,600 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وبائی بیماریوں کے طبی مرکز کی ڈائریکٹر ڈاکٹر منى المسلمانی نے اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ کورونا وائرس کے متاثرین کے پروٹوکول کو مسلسل امپروو کیا جا رہا ہے اور اب شفا پانے والوں کے خون کا پلازما بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ عید الفطر کی آمد ہے۔ اس موقع پر وائرس کے خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈاکٹر عبداللطیف خال نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ چونکہ اس وائرس کا یہ پیک ٹائم ہے اس لیے عید کے موقع پر ایک دوسرے کے ہاں وزٹ اور کھانے کی دعوتوں سے مکمل طور پر اجتناب برتا جائے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 1,491 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ مزید 966 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں شفا پانے والوں کی تعداد اب 6,600 ہو گئی ہے۔ ملک میں مقیم ایک باشندہ جس کی عمر 62 برس تھی اب فوت ہو گیا ہے۔ اسے انتہائی نگہداشت کے شعبے یعنی ICU میں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی۔ وہ اس وائرس کی وجہ سے متعدد شدید بیماریوں کا شکار ہو چکا تھا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس وائرس سے متاثر ہونے والی نئی تعداد کی اکثریت ملک میں آنے والی لیبر سے متعلق ہے اور بقیہ افراد ان شہریوں اور مقیم باشندوں میں سے ہیں جو اس وائرس سے متاثرین کے ساتھ ملنے جلنے اور میل ملاقاتوں کی وجہ سے اس وبا کے شکار ہو گئے ہیں اور انہیں اب ضروری طبی سرپرستی فراہم کی جا رہی ہے۔
ملک میں صحت کے شعبے کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے حمد میڈیکل کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 2 ہفتوں کے اندر ملک کے اسپتالوں میں بستروں کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا تاکہ اس عالمی وبا کی وجہ سے پیش آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دریاسنا پرائمری ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن نے کہا ہے کہ وہ تمام تر احتیاطی تدابیر اور اقدامات پر عمل کر رہی ہے تاکہ تمام ہیلتھ سینٹرز میں سلامتی کی ضمانت مل سکے اور کورونا وائرس کی منتقلی کے خطرات سے بچا جا سکے۔ اس کارپوریشن نے ہیلتھ سینٹرز جانے والے تمام لوگوں کو اطمینان دلایا ہے کہ اس نے سخت ترین پابندیاں نافذ کر رکھی ہیں تاکہ تمام ہیلتھ سینٹرز میں اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے اور تمام لوگ مکمل اطمینان کے ساتھ اور محفوظ ماحول میں وہاں سے صحت کی سروسز حاصل کر سکیں۔ اس وبا کی روک تھام کے لیے ملک کی کوششوں کو فروغ دینے کے ضمن میں سب سے کہا گیا ہے کہ وہ احتراز نامی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا استعمال شروع کر دیں۔ وزارت صحت کے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے والوں کی تعداد اب 1 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے اور یہ ایپ اسے استعمال کرنے والوں کے لیے مکمل خصوصیت فراہم کر رہی ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کی صورتحال یہ ہے کہ اب دنیا بھر میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے اور بر اعظم یورپ میں جسے بوڑھا بر اعظم کہا جاتا ہے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف تو اس وائرس کے پھیلنے کا عمل تیزی سے جاری ہے تو دوسری جانب متعدد ممالک خاص طور پر یورپی ممالک پہلے اقدام کے طور پر اب احتیاطی اقدامات اور پابندیوں میں نرمی لا رہے ہیں تاکہ زندگی کو معمول پر لایا جا سکے، لیکن حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عالمی وبا اب کام ہی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے نئے طرز عمل اور نئے طریقوں کو اب مسلط کر چکی ہے۔ لاطینی امریکہ روزانہ کے نئے متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے اب امریکہ اور یورپ سے بھی بازی لے گیا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم نے غریب ملکوں کی صورتحال پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ عالمی سطح پر مزید 1,06,000 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں اور یہ ایک دن کے متاثرین کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر سے عمان کے سلطان اور برطانیہ کے ولی عہد نے ٹیلی فون پر باہمی تعلقات و تعاون پر بات چیت کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس ابھی تک بلند ترین یعنی اپنے پیک کے مرحلے میں ہے اور اس کا خیال ہے کہ متاثرین کی تعداد میں مزید اضافہ جاری رہے گا۔ وبا کے متاثرہ لوگوں کی صحتیابی کی تعداد میں اضافہ ملک کے ہیلتھ سسٹم کی کامیابی اور اہلیت کی دلیل ہے، اور دنیا میں ایک دن میں متاثرین کی اعلیٰ ترین تعداد کی ریکارڈنگ ہوئی ہے۔ لاطینی امریکہ اور یورپ سے بھی بازی لے گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ۔